ليلۃ القدر عام سی رات تھوڑی ہے، خزانے لوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ موجودہ حساب و کتاب کے دور میں ہمیں وہی چیزیں اچھی طرح سمجھ آتی ہیں جس میں حساب واضح ہو۔ بچپن سے ہم سب قرآن میں پڑھتے اور بڑوں سے سنتے آئے ہیں کہ ليلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن اس کے ایک ایک لمحے کو اس طرح استعمال نہیں کرتے جو اس کا حق ہے۔ آئیے ذرا اس رات کی قیمت کو اس تصور سے سمجھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس کو سمجھ لینے کے بعد اب آپ اس سال اس رات کے ایک ایک لمحے کی قیمت سمجھ جائیں گے۔ یہ صرف ایک رات نہیں بلکہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کو مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کا حساب جو یہاں درج ہے اس سے بھی کچھ زیادہ بنتا ہے۔ ایک رات 83 سال، 1 گھنٹہ 9 سال، 1 منٹ 58 دن کے برابر اور 1 سیکنڈ 23 گھنٹے کے برابر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ سارا حساب اپنے ذہن میں رکھیے اور مزدور کی طرح اس رات مزدوری میں جان لگا دیجئے کہ جو بالکل مفلس ہو اور ایک رات کے لیے اس کو کسی ایک بادشاہ کے پاس مزدوری کا موقع مل گیا جو اس کو ایک ایک سیکنڈ کے لاکھوں دینے والا ہے۔ یاد رکھیے، کھانا پینا، باتیں، موبائل، سوشل میڈیا، یہ سب بعد میں مل جائے گا۔ ممکن ہے کہ یہ رات دوبارہ نہ ملے۔ حقیقی نقصان سے بچنے کے لیے ہر طاق رات مغرب کے بعد سے سخت محنت شروع کر دیجئے۔ جائے نماز پر قبلہ رو ہو کر پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ تسبیحات پڑھیں۔ 1 تسبیح استغفار، 1 تسبیح درود شریف اور 1 تسبیح کلمہ طیبہ کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 1 تسبیح دعائے ليلۃ القدر، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ 1 تسبیح لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اور نوافل آپ نے اس طرح سے ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت نوافل کے بعد اس پر اپنی اور اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت کے لیے ادا کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ نے ایمان پر زندگی دی تو ایمان پر موت بھی عطا فرمائیں گے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی عطا کریں۔ ایک ایک گناہ جو جان بوجھ کے آپ نے کیا ہو اور جو انجانے میں کیے ہوں، جو آئندہ کریں گے، ان کو یاد کر کر کے توبہ اور استغفار کریں اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی اپنے رب سے توفیق مانگیں اور اللہ سے دعا کریں کہ تمام اخلاقی برائیاں، غیبت، چغلی، کینہ، حسد، بغض وغیرہ سے نجات دیں اور حفاظت فرمائیں۔ 2 رکعت صلاۃ الشکر، ایک ایک نعمت کا نام لے کر شکر ادا کریں، مثلا ایمان، عزت، اولاد، صحت اور مال وغیرہ سب چیزوں کی۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات کے بعد سب حاجات کے لیے دعائیں مانگیں، دین و دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے۔ اللہ کی رضا اور کلمہ طیبہ پر خاتمہ نصیب ہو، قیام قبرستان پرسکون اور قرآن کے نور سے منور ہو، صالحین کے ساتھ حشر ہو، روز محشر اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو، جنت الفردوس نصیب ہو، بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ نصیب ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا بے حجاب اور دائمی دیدار نصیب ہو۔ 2 رکعت نفل اس نیت سے کہ اس کا ثواب نبی کریم کی ذات کو پہنچے، اور اس کے بعد دعا مانگیں کہ اللہ آپ کو مقام محمود پر پہنچائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور شفاعت نصیب فرمائیں، خواب میں آپ کی زیارت ہو، آپ کے دین پر چلنے والا بنائیں، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں، جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت نصیب ہو، قیامت کے دن آپ کا فخر بنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پلائیں، آپ کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں اور جنت میں آپ کے ساتھ گھر اور شب و روز کی معیشت نصیب فرمائیں۔ 2 رکعت نماز نفل صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تمام تبع تابعین اور بزرگان دین کے لیے جن کے توسط سے ہم تک دین پہنچا، دعا کیجیے کہ اللہ انہیں اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ 2 رکعت نفل اپنے بہترین ازدواجی تعلقات کے لیے، اپنے ہر بچے کے لیے الگ الگ 2 رکعت نماز نوافل پڑھ کر دعا مانگیں۔ اگر وقت کی کمی ہے تو سب بچوں کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ کر خوب دعائیں مانگیں کہ اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو ہر قسم کے فتنے جو آج ہیں یا جو مستقبل میں آئیں گے ان سے محفوظ رکھیں، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کی تمام اخلاقی بیماریوں اور قوم لوط میں پائی جانے والی ہر برائی سے ہمارے بچوں کو بچا کر رکھیں، دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں، بے داغ جوانی عطا ہو، باحیا ہوں، خوب سیرت ہوں، بچوں بچیوں کے اچھے رشتے کے لیے دعا کریں چاہے وہ گود ہی میں کیوں نہ ہوں۔ 2 رکعت نفل پڑھ کر والدین کے لیے دعا کریں۔ 2 رکعت نفل نماز
امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، جو بھی ہیں اور جو آئیں گے، ان سب کے لیے دعا کریں۔ خاص طور پر جن ممالک میں مسلمان بری طرح ظلم کا شکار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ 2 رکعت نفل پڑھ کر آپ کے خاندان میں جو لوگ کسی پریشانی کا شکار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ 2 رکعت نفل حج اور عمرے کی سعادت کے لیے دعا مانگیں۔ آخر میں 2 رکعت نفل عبادت کی قبولیت کے لیے یہ شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے اس ساری عبادت کی توفیق دی اور اللہ اس کو قبول فرما لیں۔ قرآن کریم کی تلاوت جتنی ہو سکے ممکن وہ کریں، صدقہ دیں۔